بهذه القيمة والنيرة فليتفضل مشكورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کے لیے خوشی کی بات تو قسمت کی بات ہے کہ آپ ایک بہت ہی متحرک و منظم اور مبارک کیمپس میں صبح و شام گزار رہے ہیں. یقیناً آپ کے والدین کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اتنا پیارا خوبصورت کیمپس ملا ہے. کیمپس صرف در و دیوار کا نام نہیں ہوتا، اس میں موجود قابل اساتذہ اور ایک بہت ہی قابل و منظم نظام یہ کیمپس کا نام ہے. اور آج آپ کو کاشف العلوم کی شکل میں یہ مبارک خوبصورت کیمپس ملا. اس پر روزانہ 2 رکعت سجدہ شکر ادا کریں تو کم ہے. آج تربیت و تعلیم کے ساتھ درس گاہوں کی کمی تیزی کے ساتھ ہوتی چلی جا رہی ہے. ایسے وقت میں یہ کیمپس قدر کی نگاہ سے دیکھنے اور شکر ادا کرتے رہنے کی ضرورت ہے. صفا بیت المال و منبر و محراب فاؤنڈیشن کی جانب سے صحت بیداری کی مہم جاری ہے. مشورے سے میرا نام یہاں کے لیے آیا، اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی. سرکار نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں، ایک صحت اور دوسرے فرصت. اگر صحت نہ ہو تو وضو برابر نہیں ہو سکتا، صحت نہ ہو تو نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی، صحت نہ ہو تو رکوع قیام و سجدہ بھی مشکل ہے، صحت نہ ہو تو تلاوت بھی مشکل ہے، صحت نہ ہو تو روزہ بھی نہیں رکھا جا سکتا، صحت نہ ہو تو حج کا سفر بھی مشکل ہے. صحت ویسے ہی ضروری ہے جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے. ہم سب صحت کے بارے میں یقیناً غفلت میں ہیں. سرکار نے فرمایا زیادہ تر لوگ صحت کے بارے میں غفلت میں ہیں. صحت کے 2 مرکز ہے، ایک دانت، منہ اور پیٹ. پیٹ ڈسٹ بین نہیں، کچرے کا ڈبہ نہیں کہ جو چیز ملی آپ کھاتے چلے جائیں. آپ کوشش کریں کہ وہی قیمتی چیز کھائیں جو آپ کے پیٹ کے لیے مفید ہے. عام طور پر بازارو چیزیں کھا کھا کر ہم طالب علمی کے زمانے میں اپنا پیٹ خراب کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں 15 قسم کے کیڑے پیٹ میں پیدا ہوتے ہیں. ایک کیڑا بہت خطرناک ہے جس کا نام کدو دانہ ہے. اکثر بچے اس شکایت سے دوچار ہوتے ہیں، شرم کے مارے وہ کسی کو نہیں بتاتے. ان کا کھایا جانے والا قیمتی کھانا، گھر سے آئے ہوئے لڈو اور گھر سے آئی ہوئی قیمتی چیزیں وہ کھاتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ لڈو اور وہ پیاری پیاری اماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں آتی ہے اور صحت کے لیے مفید نہیں ہوتی، وہ کیڑے سب کھا جاتے ہیں. اس لیے میں تمام طلباء سے درخواست کرتا ہوں، ہم بھی آپ کی ضرور اس میں انشاءاللہ مدد کریں گے. حکیمی دوائیں بھی اس کی موجود ہے اور دواخانے کی دوائیں بھی اس میں موجود ہے. آپ میں سے کوئی اس بیماری سے شکار ہے تو آپ بغیر کسی شرمائے اپنے کسی معتبر استاذ کو بتائیے یا اپنی والدہ کو بتائیے اور اس کا فوراً علاج کرنے کی کوشش کیجیے. یہ کیڑا ترقی کرتے کرتے گوشت کے اندر داخل ہو جاتا ہے. جب گوشت میں داخل ہو جائے تو جسم میں دوسری بیماریوں کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ پیٹ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. روزانہ صبح صبح کولے نیم کے پتے صاف دھو کر آپ چبا لیں گے تو پیٹ میں پیدا ہونے والے وہ کیڑے خود بخود انشاءاللہ مر جائیں گے. دانت اچھی طرح سے مسواک کا استعمال کریں گے. جن بچوں کے دانت خراب ہے انشاءاللہ ہم ایک کیمپ منعقد کریں گے صفا بیت المال کی جانب سے. آپ کے دانتوں کی تشخیص ہوگی، چونکہ غذاؤں کے زہرآلود ہونے کی وجہ سے تیزی کے ساتھ دانت خراب ہو رہے ہیں. دانت کا صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ دانت ہی سے پیس کر کوٹ کر مسل کر غذائیں پیٹ میں جاتی ہے، اور اگر یہاں سے آلودہ اور زہر آلود پیٹ میں چلے جائے غذا تو صحت کے خراب ہونے کا امکان ہوتا ہے. آپ سب سے درخواست ہے کہ جہاں جسم کی صحت کی طرف آپ توجہ دیں، روحانی طور پر 2 سواد کی طرف بھی توجہ دیں. ایک سواد ہے صلاحیت کا اور ایک سواد ہے صالحیت کا. 3 سواد کاپی میں لکھ دیں، صحت والا سواد، صالحیت والا سواد. صالحیت کا مطلب آپ کلاس میں بیٹھے دری کو آپ اس کے دھاگے کو توڑ رہے ہیں تو دل کانپ اٹھے کہ یہ میرے مدرسے کی جائیداد اور پراپرٹی ہے، اس کو نقصان پہنچانا میرے لیے مناسب نہیں.
اور آپ ٹیبل پر بیٹھے ہوں تو قلم سے اس کو کھرچ رہے ہوں تو آپ کا دل کانپ اٹھے کہ نہیں یہ میرے تو جائیداد میری نہیں ہے، میری پراپرٹی نہیں، یہ مدرسے کی ہے. ہر ذرے ذرے کو نقصان پہنچانے پر آپ کو احساس ہو، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے. امید ہے کہ آپ صالحیت کی بھی فکر کریں گے اور صلاحیت کے لیے پالا پالا فالو فالت پالتا فالنا فالتا فالتما یہ گردان آپ پڑھیں گے، اس سے بھی آپ کی صلاحیت بنے گی. استاذ کا ادب کریں گے، انشاءاللہ آپ سب امت کے امام مقتدی بننے والے ہیں. آپ صحت مند رہیں گے تو آپ کے مصلی و مقتدی صحت مند رہیں گے. آپ ہی بیمار رہیں گے تو امت بھی بیمار رہیں گی. اس لیے ہم نے مہم چھیڑی کہ پہلے رہبر و مقتدی کی صحت بنائی جائے، پھر امت کی صحت کی فکر کی جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.